وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 69 سورہ ہود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعنی فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ. یعنی یہ پہلے بھی ہم لے چکے کہ ایک اولاد کی خوشخبری ان کو دیے. اب دیکھیں جب سے یہ سورت شروع ہوئی ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا جو ہے ذکر آیا، پھر ہود علیہ السلام کا آیا، پھر صالح علیہ السلام کا، اب ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی اس صورت میں ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی. قالو، انہوں نے کہا سلام سلام ہو، یعنی ان کو سلام کیا. قال سلام، وہ بولے سلام. فما لبث، پس نہ ٹھہرے، ان جاء، مگر لے آئے، بعجل حنیذ، ایک بچڑا تلا ہوا، یعنی ایک روسٹڈ یا فرائیڈ جو ہے بچڑا وہ اپنے مہمانوں کے پاس لے کر آئے. وہ سفر کر کے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی میں جو ہے ان کو یہ آفر کیا. اور جیسے پہلے بھی ہم لے چکے تھے کہ اس زمانے میں پہلے کیا، اب دیکھیں جس طرح کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں اور لاجز ہوتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، پہلے جو ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بستیوں میں اس طرح کے پلیسز نہیں ہوتے تھے، تو بستی والے خود جو ہے کیا کرتے تھے، جو مسافر ہوتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں تھے بہت فیمس ہی، تو فوری گئے اور جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے ایک فرائیڈ یا بیگ جو ہے بچڑا لے کر آئے. فلما رأى ایدیہم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصلوا، نہیں پہنچے، یعنی کھانے کی طرف جو ہے ان کے ہاتھ نہیں بڑھے، الیہ، اس کی طرف، نکرہم، انجان ہوا ان سے، واوجس، اور چھپایا، منہم خیفہ، ان سے خوف کو. یعنی اب ان کو بہت عجیب بات لگی، ایک تو تھکے ہوئے تھے اور دوسرا جو ہے مہمان تھے. اب مہمان ہونا، تھکے ہوئے ہونا، سفر کی حالت میں ہونا، اور پھر کھانے کی طرف ہاتھ نہ لپکنا، یہ بہت سی اب نارمل سی چیز ان کو لگی. کیونکہ اگر مہمان نوازی کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید وہ دشمنی کے ارادے سے یا پھر کوئی برے ارادے سے آیا ہے. تو ان کے دل میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف ہوا. تو اب دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. انہوں نے کہا فرشتوں نے، لا تخف، نہ تم ڈرو، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. یعنی اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم سے ڈرو مت، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف جو ہے عذاب لے کر آئے ہیں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی یعنی حضرت سارہ جو ہے وہاں پر تھی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہنس دی. فبشرناہا، پس بشارت دی ہم نے اس کو بھی، اسحاق علیہ السلام کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خبر سنا دی کہ وہ دونوں کو بھی جو ہے کیا ہوگی، اولاد ہوگی. ومن ورائی، اور پیچھے یعنی بعد اسحاق کے، یعقوب کی، یعنی آگے جو ہے بیٹوں کے بھی بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کے پوتوں میں سے آئیں گے، یہ بتا دیا. قالت، وہ بولی یعنی حضرت سارہ بولی، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، الیدو، کیا میں جنم دوں گی، وانا، اور میں عجوز، عاجز بڑھیا ہوں، یعنی میں تو اتنی بوڑھی ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ آلموسٹ 90 ایئرس کی تھی. وہذا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام، بعلی، میرا شوہر، شیخا، بوڑھا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس
وقت جو ہے 100 یا 120 ایئرس کے آلموسٹ تھے اور ان کی بیوی جو ہے 90 ایئرس کی تھی. انہوں نے کہا میں تو اتنی بوڑھی ہوں اور وہ بھی میرا شوہر بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ خبر جو آپ دیتے ہیں البتہ ایک عجیب چیز ہے، ایک تو عجیب ایک ونڈرفل سی چیز ہے. آپ کیسی چیز کی جو ہے مجھے خبر دیتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امری، حکم سے، اللہ کے، رحمت اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اہل گھر والوں ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمت ہو کر کے فرشتوں نے کہا انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے، بہت شان والا ہے. اور اس کی رحمت سے کیوں تم اللہ تعالیٰ، تو اس کی رحمت سے تم کیوں نا امید ہوتے ہو کر کے فرشتوں نے کہا. فلما ذهب، تو جب چلا گیا، عن ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خوف، وجاءته، اور آ گئی اس کے پاس، البشرا، خوشخبری، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی آ گئی، اور جو ان کو خوف تھا کہ کہیں وہ برے ارادے سے تو نہیں آئے، وہ خوف بھی چلے گا. یجادلنا، وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قومی لوط، قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ اب لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہی لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھیجا تھا. اور جب پتہ چلا کہ ان کی بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اب اس کے بارے میں بات کرنے لگے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بلا شبہ حلم والے ہے. حلیم، حلم والے جلد باز نہیں تھے، درگزر کرنے والے تھے، سزا کی طاقت رکھتے ہوئے سزا نہ دینا، وہ نرمی آتی ہے حلیم میں. حلیم جو ہے یوزولی جو رمضان میں کھاتے وہ حلیم نہیں، بٹ حلیم جو ہے نرم چیز سے ہے، نرمی رکھنا، سختی نہ رکھنا، اور پھر سزا کی طاقت رکھتے ہوئے سزا نہ دینا. تو ایسے جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اس کے علاوہ اواہن، بہت آہیں بھرنے والے، لوگوں کی تکلیف پر آہیں بھرنے والے تھے. منیب، رجوع کرنے والے تھے، ہر طرف سے اپنے آپ کو کٹ آف کر صرف اللہ کی طرف منہ موڑنے والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اعراض بر تو اس سے، اب فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر، بے شک وہ تحقیق آ چکا ہے، حکم یا پھر فیصلہ، ربک، تیرے رب کا، تیرے رب کا جو ہے فیصلہ آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان کو، عذاب، ایک عذاب، غیر مردود، نہ پھیرے جانے والا، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. ان کا وقت آ گیا ہے، ان کی شامت آ گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام کی ریکویسٹ کے باوجود ان کے اوپر سے عذاب نہیں ہٹایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کافروں کے حق میں اتنے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام کی کیا مقام ہے، یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اتنے بڑے نبی کی ریکویسٹ کافروں کے حق میں قبول نہیں ہوئی ہے، انکاریوں کے حق میں قبول نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی ملا کی ریکویسٹ ہم کو جہنم سے بچا لے گی. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک وہ آنے والا ہے، عذاب غیر مردود، ایک عذاب نہ پھیرے جانے والا. وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے، فی بہم، غمگین ہوا ان کی وجہ سے، وضاق، اور تنگ ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعن، دل میں، کیونکہ فرشتے بہت بیوٹیفل تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ان فرشتوں کی طرف کیا ہوئی، ہومو سیکشوالٹی کے لیے جو ہے اپروچ کرنے لگی. تو لوط علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میں اپنی قوم سے ان مہمانوں کو، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بستی میں جب یہ فرشتے گئے تو لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کے پاس جو یہ فرشتے بطور مہمان ٹھہرے. تو پھر اب لوط علیہ السلام کا جو ہے سینہ بہت تنگ ہوا، دل میں بہت جو ہے وہ ہوا کہ میں کیسے ان کو جو ہے اپنی قوم سے بچاؤں. اس وقت جو ہے ان کی قوم سدوم کے علاقے میں تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم بیسیکلی 3 گناہوں میں انوالوڈ تھی. ایک تو ہومو سیکشوالٹی، دوسرا راستہ کاٹنا، مسافروں کو وہ لوٹتے، اور تیسرا کھلے عام جو ہے برائیاں کرتے، رنگے ناچتے، گندے گندے جوکس مارتے.
ننگے پن کے اوپر. تو یہ 3 گناہ جو ہے ان کے اندر پریولنٹ تھی. تو اب وہ جو ہے ان کا دل بہت ان کی وجہ سے تنگ ہوا. وقال هذا يوم عصیب، اور کہا یہ دن ہے سخت، یعنی یہ جو ہے بہت سخت دن ہے، مجھے بہت جو ہے پریشانی ہو رہی ہے، کوئی خیر و عافیت نہیں نظر آتی ہے اور مجھے بہت جو ہے بے چینی ہو رہی ہے کر کے لوط علیہ السلام نے کہا. وجاءہ، اور آئے اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی، الیہ، اس کی طرف، یعنی ان فرشتوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے جا کر ان کی قوم کو یہ خبر دی تھی کہ ان کے پاس اس طرح خوبصورت مہمان آ کر کھڑے ہوئے. ومن قبل، اور اس سے پہلے، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، السیئات، برے، یعنی ہومو سیکشوالٹی والا برا عمل، اس کے علاوہ لوٹ مار اور ننگے کام کرنا، یہ سب بھی کرتے تھے. قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ہؤلائی، یہ ہے، بناتی، میری بیٹیاں، یعنی اب انہوں نے کہا یہ میری قوم سے کہ یہ لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور پھر جو نیچرل چیز ہے اس سے اپنی شہوت پوری کرو، اس طرح گھٹیا کام مت کرو. ہننا، وہ، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی پاک ہے کہ تم سیکشل کانٹیکٹس کسی فیمیل سے رکھو بجائے اس کے کہ ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا ہو. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی، اور نہ تم رسوا کرو مجھ کو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، یعنی مجھے ان کے بارے میں ذلیل نہ کرو. الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل الرشید، کوئی سمجھدار شخص، یعنی کیا پوری قوم میں ایسا کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے جو کہ لوگوں کو فطرت کی طرف بلائے اور نہ کہ جو ہے یہ گندے کام کی طرف، اور یہ گندے کام سے روکنے والا کیا کوئی نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، لقد، البتہ تحقیق، علمتا، تو جانتا ہے، مالنا، نہیں ہمارے لیے، فی بناتکا، تیرے بیٹیوں میں، من حق، کوئی حق، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں سے اپنی ضرورت، اپنا مقصد، اپنا حاجات، اپنی خواہش، اپنی جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں کرنا ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیم. وانک، اور بے شک تو، لتعلم، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم تو جو ہے ان مہمانوں سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں. قال، اس نے کہا، لو، اگر کاش، انا، بے شک، لی، میرے لیے ہوتی، بکم، ساتھ تمہارے، قوت، او آوی، یا میں پناہ لے سکتا، الی طرف، رکن، سہارے کے، یعنی وہ اکیلے تھے کیونکہ وہ لوط علیہ السلام جو ان میں سے نہیں تھے، جیسے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے. تو انہی کی قوم میں سے اگر ہو تو کنبہ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی سپورٹرز ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے، قریش اگر ان کو نہیں، یعنی انہی کی قوم میں سے کچھ ایسے بھی قومیں تھے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے بٹ اسٹل سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے کنبے قبیلے کے تھے نا. لیکن لوط علیہ السلام کیونکہ باہر سے بھیجے گئے تھے اور پھر ان کی بیوی خود بھی ان کی سپورٹر نہیں تھی تو بالکل اکیلے پڑ گئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے کوئی سہارا نہیں ہے شدید مضبوط. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا، بے شک ہم، رسل، بھیجے ہوئے ہیں، ربک، تیرے رب کے، یعنی ہم تو فرشتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے اپنا جو راز تھا وہ کھول دیا. لن، ہرگز نہ، یصلوا الیک، وہ پہنچیں گے تیری طرف، یعنی تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی برائی نہیں کر سکتے ہیں. فاسری، پس لے چل، باہلک، اپنے گھر والوں کو، یعنی گھر والوں کو سے مراد یہاں پہ جو لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے، بقطع، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، ولا یلتفت، اور نہ پلٹ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، یعنی جب بستی کے اوپر عذاب آ رہا ہے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، یعنی ان کی بیوی نے جو ہے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پھر جو پتھروں کی بارش ان کے قوم کے اوپر ہو رہی تھی انہی پتھروں میں سے ایک پتھر جو ہے ان کی بیوی کے اوپر آ پڑا کیونکہ ان کی بیوی کی ہمدردیاں لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی لیکن ان کی قوم کے ساتھ تھی. انہ مصیبھا، بے شک وہ پہنچنے والی ہے، یعنی جو قوم کے اوپر عذاب آئے گا ان کی بیوی کے اوپر بھی آئے گا. ما اصابہم، جو پہنچے گا ان کو. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح، کیا نہیں ہے صبح، بھی قریب، یعنی رات کے بعد صبح تو بہت قریب ہے. اور یہاں پر جو ایک محاورتن بھی ہے کہ صبح بہت قریب ہے یعنی انجام بہت قریب ہے. فلما جاء امرنا، تو جب آ گیا حکم ہمارا، جعلنا، کر دیا،
ہم نے عالیہا اس کی اوپر والے حصے کو سافلہا اس کے نچلا حصہ یعنی اوندھا منہ جو ہے ان کی بستی کو گرا دیا. وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے علیہا اس پر حجارتن پتھر یعنی پتھروں کی بارش ہوئی. من سجیل پکی ہوئی مٹی کے. منضود تیبتے یعنی لیئرز بلیئرز کی شکل میں جو ہے پکی ہوئی مٹی. ہو سکتا ہے والکینک سٹونز ہو کیونکہ والکینو میں بھی جو سٹونز جو ہے پکے ہوئے تھے. اٹس جسٹ مائی ایکسپلینیشن بٹ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. مسومتن نشاندہ ہو یعنی مارکڈ کی کون سا پتھر کس کو لگنا ہے. عند ربک تیرے رب کے یہاں یعنی فلاں پتھر فلاں کو لگنا ہے تاکہ کوئی بھی نہ بچ سکے. وما ہیا اور نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے بھی بعید کچھ دور. یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کی جگہ ہے وہ جو ایریا ہے وہ اہل مکہ سے زیادہ دور نہیں تھا اور پھر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا. اب دیکھیے یہ جتنے واقعات ہم پڑھے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو ہے بچا سکے نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے نہیں بچا سکے. تو کسی نبی کی بیوی یا بیٹا ہونا اچھائی کی یا بچنے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی برے آدمی کی بیوی جو ہے اچھی ہے جیسے فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ان کی تعریف بھی کی قرآن میں جو ہے ان کو نیک بھی بتایا گیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کسی کے فیملی میں ہونا کسی کی اولاد میں سے ہونا کسی کی بیوی میں سے ہونا یہ ہم کو بچا نہیں سکتا. اور کسی ہمارے رشتہ دار بڑے اولاد میں سے ان کے اچھے کام سے ہم پر کوئی یعنی ہمارے اعمال پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر واقعات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا پھر ہود علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کا پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا. اب شعیب علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شرک کرتی تھی. اس کے علاوہ پر ناپ تول میں کمی کرتی تھی یعنی جو وہ تجارت کرتے تھے جتنے پیسے لیتے تھے اتنا پورا سامان نہیں دیتے تھے. اور یوزولی ہمارے جو ہے معاشرے میں اس کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے. یہ بہت ہی برا کام ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے. کیا چیز برا کام ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا اور جتنے پیسے لے رہے ہیں وہ حق پورا ادا نہیں کرنا. وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیبہ شعیب علیہ السلام کو یہ جو ہے ان کو ان کے پاس بھیجا گیا. انہی کی قوم میں سے تھے. قال اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیر کوئی الہ اس کے سوائے. یعنی سیم وہی میسج شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دیا. ولا اور نہ تنقصوا المکیال تم کم کر کے دو ناپ کو والمیزان اور تول کو یعنی یہاں پر میجرمنٹ کو کم کر کر مت دو. تب اس زمانے میں جو ہے ترازو یا ویئنگ مشینز جو ہے وہ یوز ہوتے تھے. اب آج کل جو ہے پیکٹس میں آلریڈی ویڈ سامان جو ہے آتا ہے تو پیکٹس پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں کم مت دو. اس میں جو ہے ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ وزن بڑھانے کے لیے چیزوں میں جو ہے ملاوٹ ہوتی ہے جیسے دال میں کنکر وغیرہ تو یہ بھی جو ہے کیا ہوگی ملاوٹ میں آئے گی. انی اراکم بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو بخیری ساتھ بھلائی کے یعنی یہ کاموں کی کیا ضرورت ہے. اگر تم اچھے سے حلال کمائی کرو گے حلال طریقے سے مال کماؤ گے تو میں خیر دیکھتا ہوں. وانی اور بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے بارے میں عذاب یوم محیط گھیرنے والے دن کے عذاب سے. یعنی ایسا گھیرنے والا دن ہوگا عذاب ہر طریقے سے جو ہے سراؤنڈ کر لے گا. کہیں جو ہے انسان جب عذاب آتا ہے تو بھاگ نہیں سکتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں ارتھ کویکس ہے سٹارمز ہے کسی طرح کا طوفان ہے یا پھر اگر پرسنل لیول پر بھی ہم دیکھ لیں کارڈیاک ایرسٹ ہے یا برین ہیمریج ہے تو جب اس طرح کا عذاب ہر طریقے سے گھیر لیتا ہے تو اس دن کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس گھیرنے والے عذاب کے دن سے بچو گناہ چھوڑ دو کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے. ویا قومی اور اے میری قوم اوفو پورا کرو المکیال ناپ کو یعنی میجرمنٹ کو. یہاں پر ویئنگ بھی ہو سکتا ہے یا میجرنگ بھی ہو سکتا ہے جیسے کپڑا وغیرہ میجر کرتے ہیں. والمیزان اور تول کو یعنی وے کرنے والی چیزیں بالقسط صاف انصاف کے. ولا تبخسوا الناس اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو اشیاءہم ان کے چیزیں یعنی جتنے پیسے تم لیتے ہو اتنا سامان دو چاہے وہ میٹرز میں ہو چاہے لیٹرز میں ہو چاہے کیجیز میں ہو. اس کے علاوہ پر جتنا کام تم ان سے کرواتے ہو اتنا پیسہ دو. یہ جو ہے مزدوری میں بھی ہوگا اور یہ اگر کوئی جو ہے کام پورا کرتا ہے تو پھر اس
کا पेमेंट पूरा होना चाहिए। अगर किसी से मजदूरी या कोई काम, कोई सर्विस ली जा रही है तो उसका पेमेंट भी पूरा करना है, और उसके अलावा पर ज़्यादा नहीं लेना। इसमें ये भी होता है, देखिए अगर कोई बाज़ लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में अपने काम को डिले करते हैं ताकि वो ओवर टाइम करे, ओवर टाइम में काम पूरा करते हैं ताकि उन आवर्स का में जो है, यानी आप समझिए कि 8 आवर्स की ड्यूटी है एंड अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स। बाज़ लोग क्या करते हैं, उसको डिले करते हैं सो दैट 8 आवर्स वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स 12 आवर्स, सो दैट इफ दे वर्क फॉर 10-12 आवर्स they'll get overtime। तो ये भी जो है इसी में आएगा। उसके अलावा पर बाज़ लोग क्या करते हैं, ऑफिस आवर्स यानी 8 आवर्स की ड्यूटी होती है तो उस ड्यूटी में से क्या करते हैं, 1-2 घंटे घर का काम भी कर लेते हैं। तो फिर ये भी, क्योंकि आप पेमेंट 8 आवर्स के काम की ले रहे हैं लेकिन उसमें अपने पर्सनल काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो फिर ये भी जो है जितने पैसे ले रहे हैं उतनी सर्विस नहीं देना, उस सब में आएगा। ये लेने में भी आएगा और देने में भी। आप जो है किसी से 10 आवर्स का काम करवा रहे हैं लेकिन 8 आवर्स की पेमेंट कर रहे हैं तो फिर ये भी उसी में आएगा। और फिर आगे जो है शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, वला तासव, और ना तुम फसाद करो, फिल अर्दी, ज़मीन में, यानी यहाँ पर सिर्फ तुम अपने शहर में नहीं लेकिन जहाँ कहीं भी जाओ, ट्रैवल करो, कोई और जगह हो, ज़मीन अपने शहर में नहीं बल्कि शहर के बाहर भी, मुफसिदीन, फसादी बनकर, यानी मुफसिद बनकर, फसादी बनकर, डिसऑर्डर के काम मत करो। फसाद क्या चीज़ है, हर तरह का बिगाड़, जिसमें करप्शन भी आएगा, जिसमें ज़ाहिरी भी आएगा, छिपा हुआ भी आएगा, हर तरीके की जो है वो, इसके अंदर दोस्त बनकर दुश्मनी करना भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें मत करो। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है मदियन में थी, लेकिन यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ना कि सिर्फ मदियन में, लेकिन मदियन से बाहर भी जाओ, कहीं भी जाओ, ईमानदारी के साथ बिजनेस करो और इस तरह का फसाद मत करो। बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की दी हुई बचत, यानी अल्लाह की बाकी रखी हुई चीज़। क्या मतलब है उसका, बची हुई चीज़ यानी अल्लाह की तरफ से जो तुमको प्रॉफिट मिलता है, जो तुम्हारी सेविंग्स है, उसमें से अल्लाह का और बंदे का हक जो होता है अदा करने के बाद जो बच जाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस करने में जो बचा हुआ होता है वो सब हमारा होता है ना, तो उसके बाद एक सुकून हासिल होता है। नाजायज़ चीज़ें जो भी हम एक्वायर करते हैं उसके बाद ना घर में सुकून होता है, ना जो है तबीयत में सुकून होता है। तो ये बक़ियतुल्लाह या बक़ियतुल्लाह जो है ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें जो जायज़ तरीक़े से प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि नाजायज़ चीज़ क्या होती है, शैतान की तरफ से होती है। तो अल्लाह की तरफ से जो तुमको मिलता है खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, यानी सही तरह से माल कमाने वाले होंगे, जायज़ तरीक़े से माल कमाओगे, जायज़ तरीक़े से जो प्रॉफिट होगा उसमें जो है वो क्या है, तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और ईमान का तकाज़ा भी ये है कि तुम जायज़ तरीके से माल जो है खाओ। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और नहीं हूँ मैं तुम पर निगहबान। यानी शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा काम तो सिर्फ क्या है, मैं नबी हूँ, मेरा काम सिर्फ तुम तक पैगाम पहुँचाना है, ना जो है इसके बदले में मैं तुमसे कोई माल पूछ रहा हूँ, ना मैं तुम्हारे ऊपर विजिलेंट हूँ, ना मैं कोई तुम्हारे ऊपर डिटेक्टिव हूँ, ना ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको सच्चाई की तरफ डालूँ, बस मैं अल्लाह का मैसेज तुम तक पहुँचा रहा हूँ। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, या शुएबु, ए शुएब, अस्सलातु का, क्या तेरी नमाज। यहाँ पे नमाज यानी एक तो नमाज जो नमाज पढ़ते हैं उनकी इबादत, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना, अल्लाह ताला की तरफ के पीछे लग जाना, इसके मायने भी आते हैं। तअमुरुका अन नत्रुक, हुक्म देती है तुझको कि हम छोड़ दें, मा यअबुदु आबाउना, जिसकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। यानी अब शुएब अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है कि हम जो हमारे बाप दादा जिन शरीकों की इबादत करते थे हम उनको छोड़ दें। यानी अब आप देखिए जिस तरह से ताने की तरह कह रहे हैं, जैसे तुम जैसे, अब स्पेशली हम जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा इस तरह की ताने सुनते हैं, अरे तुम तो दीनदार हो, हाउ कैन वी डू इट। बाज़ लोग कहते हैं कि यू नो एवरीथिंग, तुम दीन पर चलने वाले हो, यू कैन नॉट डू दिस। मैं तो जो है आई एम डिक्लेयरिंग कि आई एम नॉट, आई कैन डू दिस। तो फिर अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नमाज जो है अल्लाह, क्या ये तुम्हें जो है हुक्म देते हैं कि हम इलाहों को छोड़ दें, हमारे बाप दादा जो काम करते थे वो छोड़ दें। यानी एक तरफ तो बिजनेस के एक्सपर्ट्स है,
اور بزنس کے ایکسپرٹس جو ہے وہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو ہے ایوریبڈی کی ناٹ ڈو بزنس. تو اب آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو جابس کرتے ہیں وہ بزنس نہیں کر پاتے ہیں. تو بزنس کرنے والے ہر چیز جو ہے میجرڈ اور ایک اس سے کرتے ہیں، کیلکولیشن سے کرتے ہیں، ہر چیز میں فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں. لیکن ان کی کتنی بڑی بیوقوفی تھی کہ بتوں کے اور الہ کے بارے میں وہ کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی جو نمازیں پڑھتے ہیں، دینداری کرتے ہیں اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تمہارے نماز روزے تک تو ٹھیک ہے لیکن دنیائی معاملوں میں ہمیں سکھانے کی کوشش مت کرو. تو اسی طرح جو ہے ان کی قوم نے بھی ان کو ان کی عبادت کے اوپر تانا مارا اور پھر کہا او یا ان نفعل کہ ہم کریں فی اموالنا ما نشاء اپنے مالوں میں جو ہم چاہے، یعنی جو چاہے مال کے ساتھ ہم جو ہے معاملہ کریں، تم ہم کو کیوں روکتے ہو. انک لانت بے شک تو البتہ تو ہی الحلیم بردبار ہے، الرشید راست باز ہے. یعنی اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تو میچور ہو، سمجھدار ہو. میچور اور سمجھدار ہونے کے باوجود یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اس طرح سے بزنس کرنا، یہ کیوں بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اور اتنے سمجھدار ہونے کے بعد باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنے کی بیوقوفی والی بات تم کیسے کر سکتے ہو. یعنی کیونکہ ان کو جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا یہ بیوقوفی والی بات لگتی، شریکوں کو چھوڑ دینا، شرک نہ کرنا یہ بیوقوفی والی بات لگتی. قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان کنت اگر ہوا میں علی بینۃ اوپر کھلی دلیل کے من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی مجھے نبوت ملی ہے، وحی آتی ہے. ورزقنی اور اس نے رزق دیا مجھ کو، منہ اپنے پاس سے، رزقا حسنا اچھا رزق، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عمدہ رزق دیا، حلال دیا، طیب دیا، زیادہ دیا. پھر رزق میں جو ہے علم بھی آتا ہے، نبوت بھی آتی ہے. تو پھر یہ کہا کیونکہ بزنس پلیس تھی تو شعیب علیہ السلام کے پاس بھی مال تھا، وہ بھی رچ تھے بٹ وہ حلال طریقے سے مال کماتے تھے. اور شعیب علیہ السلام خود ایک ایگزامپل اپنا دے کر سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس بھی مال ہے اور یہ صحیح طریقے سے کمایا ہوا ہے، اور صحیح طریقے سے اور حلال طریقے سے بھی مال اگر کماؤ گے تو نقصان نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی. آئی ایم دا بیسٹ ایگزامپل. وما اریدو اور نہیں میں چاہتا ان اخالفکم کہ میں خلاف کروں تمہارے، الی ما انہاکم عن طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تم کو جس سے، یعنی جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ میں خود بھی اسی کے اوپر چلتا ہوں. تمہیں میں بے ایمانی سے، دھوکے بازی سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتا ہوں تو مجھے خود بھی دیکھو، میں خود بھی بے ایمانی نہیں کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح نہیں میں چاہتا مگر اصلاح، یعنی میں اصلاح چاہتا ہوں، غلط کو صحیح کرنا چاہتا ہوں. بینگ نبی بھی ان کا یہی کام ہے اور بینگ مسلم بھی ہمارا یہی کام ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد، میرا انٹینشن صرف اصلاح ہے. ماں جو استطاعت میں استطاعت رکھتا ہوں، یعنی اصلاح اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے. ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہمیں بھی پوچھ ہوگی. یعنی ہر کسی کا جو ہے سوسائٹی میں، گھر میں، اپنے لوگوں میں کچھ نہ کچھ پاور، کچھ نہ کچھ سے ہوتی ہے، تو اکارڈنگلی اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے. یعنی توفیق کیا ہے؟ اصلاح کرنے کے جو ایفرٹس ہے، جو اسباب بنے ہیں، جو سورسز ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور توفیق کیا چیز ہے؟ اچھے مقصد کو حاصل کرنا اور پھر اس کے اسباب. تو پھر یہ جو مقصد ہے، جو اسباب ہے، یہ جو سورسز ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں. جب ہم جو ہے نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، یہی توفیق ہے. اور یہ راستوں کا کھولنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. علیہ توکلت اس پر میں نے توکل کیا، نے اسی پر میرا سارا بھروسہ ہے، اسی کی مدد سے میں اصلاح کا کام کر پا رہا ہوں. وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی بار بار پلٹتا ہوں. تو ہمیں بھی کام کے لیے جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. سیلف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، یا پھر سیلف ایکنالجمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ایفرٹس ہے، یہ میرا جو ہے وہ ہے، یا میرے جو ہے محنت ہے.
یہ سب اللہ تعالیٰ نے راستے ہمارے لیے بنائے ہیں. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ آمادہ کرے تم کو شقاقی میری مخالفت، یعنی تم ضد میں میری مخالفت میں ایسے مت کرو. ادروائز کیا ہوگا؟ ان یصیبکم کہ پہنچے تم کو مثل ما اصاب مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو. ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی پچھلی آیتوں میں ہم دیکھیں. وما قوم لوط منکم ببعید اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور، یعنی مقام کے اعتبار سے بھی زیادہ دور نہیں ہے ان کا ایریا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی زیادہ پہلے نہیں گزرا ہے ان کا انجام. واستغفروا اور بخشش مانگو. اب یہ دیکھو ہر نبی اپنے قوم سے استغفار کا حکم دے رہے ہیں. نوح علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بخشش مانگو. کیا کہہ رہے ہیں؟ بخشش مانگو کس سے؟ ربکم اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف. اور توبہ کیا ہے؟ ایکسپٹنس آف مسٹیکس، ریپینٹنس، کریکشن، اور کہ ہم سیدھی زندگی گزاریں گے. ان ربی رحیم ودود بے شک رب رحم فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. یعنی توبہ کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا، اور اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، رحم چاہیے تو توبہ جو ہے کی ہے، یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے. قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے کثیرن بہت سا مما تقولو اس میں سے جو تم کہتے ہو، یعنی تمہاری اکثر باتیں ہمارے سمجھ کے باہر ہے. وہ کہنے لگے کیونکہ بزنس میں فائدہ کیسا ہوگا اگر تمہاری بات مانو گے. دین میں جو ہے ہم اپنی باپ دادا کی کیسے جو ہے وہ کریں گے. اب عام بزنس دیکھیے ایسے ہی ہیرا پھیری سے ہوتا ہے، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، انٹرسٹ مت لو، یہ مارکیٹنگ مت کرو، ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مانیں گے تو ہمیں تو جو ہے ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارا بزنس کیسا ہوگا، ہمارے مال میں. آج بھی یہی باتیں سننے آتی ہیں. تو ان لوگوں نے بھی کہا تمہاری اکثر باتیں ہماری تو سمجھ کے باہر ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ اور بے شک ہم البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فینا ضعیفا اپنے میں کمزور. یعنی وہ کہنے لگے شعیب علیہ السلام کو کہ نہ تو تم کوئی وی آئی پی ہو، نہ تو تمہاری کوئی شان ہے، نہ آپ کا کوئی زیادہ ساتھ دیتے ہیں. یعنی انسلٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے شعیب علیہ السلام کی. اور کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْتُكَ اور اگر نہ تیرا کنبا ہوتا لَرَجَمْنَاكَ البتہ ہم سنسار کر دیتے تجھ کو. کیونکہ جو ہے لوط علیہ السلام بالکل اکیلے اپنے آپ کو پائے تھے کیونکہ ان کا کنبا قبیلہ نہیں تھا. لیکن شعیب علیہ السلام انہی میں سے تھے تو ان کا کنبا قبیلہ تھا. اور کنبا قبیلہ جب ہوتا ہے تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، ان سے بدلہ لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، لڑائیاں کریں گے، پیچھے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا اگر تمہارے کنبے قبیلے کا ڈر نہیں ہوتا وما انت اور نہیں تو علینا بعزیز ہم پر کچھ بھاری یا زبردست، یعنی ہم تم کو بالکل ایک عام انسان مانتے ہیں، تم جو ہے کوئی ایسے بڑے آدمی نہیں ہو جو ہم تمہاری بات مانے. قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم رحتی کیا میرا کنبا اعزو زیادہ زبردست ہے یا غلبے والا ہے علیکم تم پر من اللہ اللہ پر. یعنی وہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم میری برادری سے ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اس سے نہیں ڈرتے. اللہ کے سامنے تو میری برادری اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب ہم بھی دیکھیے ہم خاندان سے ڈرتے ہیں، باپ دادا سے ڈرتے ہیں، ریلیٹو سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، فلے کا عہدہ ہے اس سے ڈرتے ہیں، فلے کا پاس پیسہ ہے ڈرتے ہیں، فلاں کے پاور سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں یہ آیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ اور تم نے بنا لیا اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو وراءکم اپنے پیچھے، ظہریہ پشت کے پیچھے، یعنی اللہ کو جو ہے تم اتنا نان سیریس لیے ہوئے ہو، اللہ کو امپورٹنس نہیں دیتے ہو، اس سے ڈرنا کیا تم ضروری نہیں سمجھتے ہو. ان ربی بے شک میرا رب بیما ساتھ اس کے جو تعملون محیط تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ کے بارے میں تم جو ہے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جب گھیر لے گا تو تمہارا مال، تمہارا پیسہ، تمہارا کنبا قبیلہ، تمہارا پاور کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں. اور ایکچولی ناٹ اونلی وی آر آلریڈی اللہ کے گرپ میں، کیونکہ جیسے جو ہے سفاری پارک میں ٹائیگر سفاری پارک یا لائن سفاری پارک ہے، اس طرح کے آپ دیکھے ہوں گے جس میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے تو ہے جانور لیکن فائنلی دیر از ون فینس سراؤنڈنگ دیم، دے کی ناٹ گو آؤٹ آف دیٹ. سملرلی ہمیں لگتا ہے کہ ہیئر وی ہیو فری ول، فری چوائس، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ آفٹر ڈیتھ؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، ریٹرن تو اللہ کے پاس ہے. زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، موت دے گا اللہ تعالیٰ، پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کھڑے اللہ کے پاس ہونا، حساب کتاب اللہ کے پاس دینا. ویئر ول وی گو اللہ کے سوائے؟ تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے. اللہ کے گھیرے میں بس اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس سے جو ہے سزا سے بچا لے، اپنی رضامندی پر اپنی زندگی ہم گزارے. اللہ کی آمین.